یہ 21ویں پارے کا آخری مقام ہے، اس کو پڑھیں۔ حضور کی ازواج نے حضور کی خدمت میں مطالبہ کیا کہ اب کوئی اس طرح کی صورت بن گئی ہے کہ سب خوشحال ہیں مدینے میں، تمام اصحاب کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں، مال بھی میسر ہے، سہولتیں میسر ہیں، جانور میسر ہیں، اچھے مکان میسر ہیں، اچھے لباس میسر ہیں، اچھی خوراک میسر ہے۔ اس وقت مطالبہ بظاہر کوئی نجائز مطالبہ نہیں، جب سب خوشحال ہیں اس وقت تو ہر طرف سے مال غنیمت آیا ہوا ہے اور مدینہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں۔ اس وقت عرض کرتی ہیں حضور کی ازواج حضور کی خدمت میں، امہات المومنین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اچھی خوراک مل رہی ہے، سب کو اچھا لباس مل رہا ہے، سب اچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں، سب کو اچھی چیزیں میسر ہیں، تو کیا ہم اسی حال میں رہیں گی کہ بعض اوقات 3 دن تک ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ کیا ہم اسی حال میں رہیں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، 1 مہینہ کے لیے اپنی ازواج سے جدا ہو گئے۔ مہینے بعد یہ آیتیں اتری ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی ڈیکوریشن اور زینت کو چاہتی ہو تو فتعالین، آؤ، امتعکن، میں تمہیں ان سب چیزوں سے لطف اندوز کر سکتا ہوں، تم ان سب چیزوں کو تمہیں مہیا کر سکتا ہوں جن کا تم نے مطالبہ کیا، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا مکان، ہر چیز اچھی ہوگی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر میں تمہیں یہ چیزیں مہیا کروں گا تو اسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے علیحدہ بھی کر دوں گا، پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بیویاں کس کی ہیں۔ میری یہ ذمہ داری ہے کل دنیا کے اندر اس چیز کو ثابت کرنا کہ اگر قیامت تک کوئی غریب ترین میرا امتی اگر کسی دکھ میں مبتلا ہو، میری طرف دیکھے تو سکون پا جائے۔ یہ مقام ہے۔ قائد بننا آسان نہیں، قیادت حضور سے سیکھو۔ قیادت عیاشی کا نام نہیں ہے کہ تم قائد بن گئے اور بڑے بن گئے ہو اور پھر تم اپنے کارکنوں کے مال پر موجیں کرو۔ سن رہے ہو؟ قائد حضور ہیں، دیکھو اپنے مال کے اندر گزارا کرو جو تمہیں میسر ہے، جو تمہارے پاس ہے اس میں رہو، آگے نہ بڑھو۔ وہ تو تمہارے کارکنوں کا مال ہے، وہ تو تمہارے مریدوں کا مال ہے، ان پر عیاشیاں نہ کرو۔ کیسی بات ہے؟ کل قیامت والے دن بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص شکایت نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی ہو کر میں اس پریشانی میں مبتلا رہا ہوں، لیکن جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو مجھے سکون نہیں آیا۔ آج لوگ بڑی بڑی تنظیمات بنا کے، بڑے بڑے معاملات کر کے، پہلے حالت کچھ اور ہوتی ہے، 5 سال بعد حال کچھ اور ہو جاتا ہے، 10 سال بعد حال کچھ اور ہو جاتا ہے، جب مشہوری ہو جاتی، لیڈر بن جاتے ہیں، اس وقت حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حضور ایک ہی حال میں رہے۔